عمر بھائی آپ کا ماشاءاللہ ایک وخرا سٹائل ہے, اور وہ سٹائل یہ ہے کہ آپ جب بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ٹرپس پہ جاتے ہیں, اور اکثر جاتے ہیں ماشاءاللہ, آپ اپنے ساتھ اپنا لنچ باکس لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس لنچ باکس میں ہماری نظر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس لنچ باکس میں سے کیا نکلتا ہے, اس میں سے وہ چیزیں نکلتی ہیں جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوتی. اکثر اوقات اس میں کوئی ٹرکش کھانے نکل رہے ہوتے ہیں, کبھی اس میں کچھ آپ پتہ نہیں لیبنیز بھی کبھی لے کے آئے ہیں واللہ عالم, کبھی کچھ جرمن ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں. ہاں, تو اس کی کیا اور اکثر اوقات میں نے دیکھا کہ آپ یعنی وہ جو ہے نا فگ لے کے آتے ہیں, آپ کھجور لے کے آتے ہیں ماشاءاللہ. سو یہ ذرا بتائیں نا کہ اس کا کیا سیکرٹ ہے. اس کا سیکرٹ سب سے سمپل ہے, میری وائف ہے اس کا سیکرٹ. اصل میں اصل تو یہی ہے, وہ آپ کو فورس کرتی ہیں, فورس وہ بنا کے دیتی ہیں, میں لے آتا ہوں, وہ فورس نہیں کرتی ہیں, خیال کرتی ہیں obviously. تو بیسکلی جہاں بھائی ہیلتھ کی بات ہو رہی تھی, فٹنس کی, تو اس میں ذرا ڈائٹ کی بھی بات آتی ہے. ویسے میں نے وہاں رہ کے, یورپ میں رہ کے, یہ بھی ایک بہت بڑا ڈفرینس دیکھا ہے کہ ہیلدی رہنے میں کے لیے ڈائٹ کا خیال رکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں ہم زیادہ تر ٹیسٹ ڈریون کھانے کھاتے ہیں. وہاں پہ میں نے دیکھا ہے, سینس آف اویئرنیس کہہ لیں آپ یا جو بھی کہہ لیں, لوگ جو ہے وہ اپنی فٹنس ایک اوور آل اس کو ہیلدی رکھنے کے لیے اپنی جسم کو اس کے حساب سے کھانے کی سلیکشن کرتے ہیں. اور یہ جو باقی باتیں چیزیں تھیں جیسے فگ وغیرہ کی بات ہے, یہ تو وہی جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, ہمارا جو فیتھ والا اسپیکٹ ہے, ہمارا جو دین ہے, وہ اتنا خوبصورت ہے. اٹ کورز ایوری تھنگ. It is a balanced religion, subhanallah, and it gives you a balanced way of life. تو اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ پتہ چلتا ہے اس کے فضائل ہیں. وہ تین ہی زیتون کو تو بلکہ شجرۃ المبارکہ کہا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ چیزیں بیسکلی فیتھ اور تھوڑا سا دوسروں کی جو یورپین ویسٹرن اسٹائل سے دیکھا ہے, جو جہاں سے بھی اچھی چیز ملے وہ لے لینی چاہیے. تو یہ وہاں سے آیا ہے. اور یہ ویسے میں جیسے شروع میں عرض کر دیا ہے, وائفس کا بڑا اس میں ہاتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کی سمجھدار دیں جو آپ کو ہیلدی کھانے بنا کے دیں, اور یہ آپ کی سمجھداری آپ کے کھانے پہ فوکس ہے. اچھا, میں اس میں ایک میں اپنے نا عام طور پہ صبح کے ٹائم بریکفاسٹ میں ایک ٹرپل تھریڈ سینڈوچ کھاتا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ میرا نارملی خود نام لکھا ہے ٹرپل تھریڈ, میں نے خود رکھا ہے, کیونکہ ٹرپل تھریڈ اس لیے بیکاز میں تین چیزیں ایسی ہیں جو کہ سنت سے ثابت ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بیسکلی اٹس ہول ویٹ بریڈ. آئی ٹرائی ٹو میک اٹ لائک ملٹی گرین ہو جائے یا ہول ویٹ ہو جائے. اس کا ایک سلائس ہوتا ہے, اس پہ تھوڑی سی پتلی سی ایک لیئر ہوتی ہے بٹر کی, کیونکہ وہ ہوتا ہے اس کو جسٹ موئسٹ کرنے کے لیے. سو ایک پتلی سی لیئر بٹر کی ہوتی ہے, آئی ایم شیور آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا. اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ لگاتے ہیں اجوا ڈیٹ پیسٹ. سو اجوا ڈیٹس کی جو پیسٹ ہے, آئی ایم شیور آپ کے اسلامک اسٹور پہ ملتی ہے نا. پھر میں 2 ڈبے آپ سے لینے ہیں, ٹھیک ہے نا, میں آل دی وے ٹریول کر کے آؤں گا, ٹھیک ہے. سو اجوا ڈیٹ پیسٹ کی جو ہے نا اس کے اوپر آپ ایک لیئر لگائیں, تو اس میں اجوا ڈیٹ آ گئی نمبر 1. اس کے اوپر آپ ہنی جو ہے نا وہ اسپرنکل کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس پہ تھوڑے سے کلونجی سیڈز جو ہیں وہ ڈال دیں. اب کلونجی, ٹھیک ہے, کلونجی ہو گئی, ہنی ہو گئی. اب کلونجی میں بھی ہر چیز کی شفا ہے سوائے موت کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ہنی میں بھی شفا ہے, ٹھیک ہے. اور اوپر سے اجوا ڈیٹ جو ہے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ جو بندہ بھی صبح کے ٹائم 7 اجوا ڈیٹس کھاتا ہے وہ میجک سے بھی پروٹیکٹڈ رہتا ہے اور زہر سے بھی پروٹیکٹڈ رہتا ہے. سو یہ اب یہ میں بیسکلی نا ایک سلائس کے اوپر لگا کے آئی ایٹ اٹ ود مائی چائے اور سم تھنگ لائک دیٹ, کافی کے ساتھ. سو دیٹ اٹسیلف از اے ویری ہولسم thing to have in the morning. So جو بھی ہمارے listeners views دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ recommended ہے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو ڈائٹ پرو ٹپ دے رہا ہوں انشاءاللہ. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی خوراک میں کیا ہے. ہمارے علی احتشام بھائی ہیں جو اکثر اوقات میری ویڈیوز, وہ جو ہمارا کراچی کا ٹرپ ہوا تھا, لاہور کا ہوا تھا, تو انہوں نے میرا ڈالا تھا کہ what does راجا ضیاء الحق eat, تو انہوں نے انسٹاگرام اسٹوریز پہ شیئر کیا تھا. But this is the kind of stuff I actually eat جو کہ آرگینک بھی ہو, جتنا نیچرل ہو, جتنا دیسی ہو. پوری دنیا جو ہے نا وہ دیسی کی طرف آ رہی ہے. ہمیں لگا دیا ڈبے کے اوپر, ہمیں لگا دیا پروسیس فوڈ کے پیچھے. اب ساری دنیا جو ہے نا آرگینک فوڈ کتنا ایکسپینسو ہو گیا. سو اف یو کین گرو یور اون فوڈ, اگر آپ کے پاس ایک چھوٹا سا بھی ویجیٹیبل گارڈن ہے, آپ اپنی سبزی اگا سکتے ہیں, لوکل فارمرز مارکیٹ سے سبزی لا سکتے ہیں, وہ آپ کر لیں. جو چیزیں قرآن و سنت میں مینشنڈ ہیں, جو طب نبوی میں بھی آتی ہیں, جیسے کلونجی ہے, ہنی ہے, اجوا کھجور ہے وغیرہ وغیرہ. اور ویسے بھی کھجور جو ہے نا وہ تو ویسے بھی آپ کے گھر میں ہر وقت ہونی چاہیے اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں. ایز پر دا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی آپ کے گھر سے کھجور ختم نہیں ہونی چاہیے. جب ختم ہونے لگے جا کے ایک ڈبہ لے آئیں. ڈبہ میں ابھی ساتھ لے کے آؤں, اس میں کھجور بھی ہے. کھجور بھی ہے, میں نے کھائی ہے سر. آپ کے آنے, آپ کی شو سے پہلے میں نے کھجور کھا لی تھی اور مجھے اس میں فگ بھی نظر آ گیا تھا, ٹھیک ہے. تو میں اسی لیے کہا تھا کہ یہ ہمیشہ جو ہے نا ڈبہ ساتھ لے کے آتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ وہ جو آپ چیزیں ٹرکش فوڈ سے ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں, ماشاءاللہ امت کو آپ جوڑ رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں پاکستانی اور ٹرکس مل جائیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی ذرا اس کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالیں. میں ٹرکش اور پاکستانی کھانے میں کیا فرق ہے پہلے یہ بتائیں. میرا سب سے کلیئر فرق ہے اسپائسز کا.
اچھا مطلب ٹرکش فوڈ میں اسپائسز نہیں ہوتی؟ اسپائسز نہیں ہوتی ہیں بلکہ ان کی جو سرخ مرچ ہوتی ہے جب وہاں پہ ہم یوز کرتے تھے اس کو ہم پاکستانی یا انڈین مذاق سے میٹھی مرچ کہا کرتے تھے, سرخ مرچ کی بات ہو رہی ہے. تو ویسے اوور آل ان کے کھانے میں سمجھتا ہوں کافی ہمارے کھانوں کی نسبت زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں. ہمارے کھانوں کی سے مراد ہے جو ہمارا جو سالن ہے نا اس میں آئل بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں مسالے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے کھانوں سے کافی ملکوں کے کھانے ہیلدی ہیں میرے خیال سے جی, ہیلدی وائز دیکھا جائے تو ان کے میں وہ لوگ سوپس کا بہت استعمال کرتے ہیں. کھانے سے پہلے سوپ استعمال کرنا بہت ہیلدی ہوتا ہے. ان لوگوں کی یہ نون ہیبٹ ہے. بلکہ رمضان میں ہم ٹرکش ماسکس میں جاتے تھے ایز اے اسٹوڈنٹ, جا کے وہیں پہ افطاری کرتے تھے. سب جو لوگ سن رہے ہوں وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ وہ سب سے پہلے اسٹارٹ ہی سوپ سے کرتے ہیں. افطار روزہ کرتے دیتے ہیں وہ, آپ سوپ ختم کریں گے تو اگلی چیز ملے گی اسی پلیٹ میں. تو ٹرکش کھانے جو ہیں اوور آل بڑے بہت اچھے ہوتے ہیں. اس میں ان کی جو کچھ ہمارے سے مماثلت بھی ہے کچھ کھانوں سے میں, اور اوور آل میں یہ سب ہیلدی زیادہ ہیں, ہیلدی ہیں. اور میں چونکہ شوقین مزاج ہوں اس لیے ہر چیزوں کو ٹرائی کرتا ہوں. اچھا مجھے خود ٹرکش کوزین بہت پسند ہے, اور اس کے علاوہ لیبنیز کھانا جو ہے, لیبنیز میں بھی نا بہت ہمارے اکثر لوگوں کے مطابق وہ کافی مائلڈ ہوگا, مطلب وہ اسپائسز نہیں ڈالتے, اینڈ آئی پریفر فوڈ دیٹ وے. اینڈ کہتے ہیں پھیکا پھیکا, لیکن وہ اچھا ہوتا ہے نمکین. جس طرح ہمارا کے پی کے سائڈ پہ آپ چلے جائیں نا, تو جس طرح آپ کو نمکین گوشت ملتا ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ بھی جو ہے نا وہ جس طرح ہمارے کے پی کے سائڈ پہ جب گوشت وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں وہ بیسکلی اپنی چربی میں پکا دیتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل اگر دمبا وغیرہ ہے اس کو اس کی اپنی نیچرل کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو تیل کے ڈبے اور گھی وغیرہ نہیں کرنا پڑتا. وہ نیچرلی جو ہے نا وہ ایک چیز جو, کیونکہ یہ بات اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جتنی چیز نیچرل ہوگی نا اتنا آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے اور آپ کو انشاءاللہ فٹ رکھے گی, ہیلدی. تو اس میں کھانے کے بارے میں جو ایڈوائس ہے سب کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے کھانا اچھا کھانا, مطلب فروٹس کھائیں, ویجیٹیبلس کھائیں, خود اگا سکتے ہیں وہ کر لیں, ورنہ فارمرز مارکیٹ سے جو ہے نا جا کے آپ لے آئیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا اس کے علاوہ پھر اس کا پورشن کنٹرول بھی بڑا ضروری ہے. اب یہ نہیں کہ اگر آپ ٹرکش کھانا اچھا ہوتا ہے, ہیلدی ہوتا ہے اور لیبنیز اچھا ہوتا ہے تو آپ 3 کلو گوشت جو ہے نا وہ ایک سٹنگ میں کھا جائیں اور کہ جی میں نے تو ٹرکش کھایا وہ بڑا ہیلدی ہوتا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایک انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کچھ نوالے کھا لے اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے, اور اگر زیادہ کھانا ہی ہے تو ایک حصہ جو ہے وہ اپنے کھانے کا رکھے, ایک حصہ اپنے پانی کا رکھے اور ایک حصہ اپنے سانس کا رکھے. ہاں, تو تینوں حصے آپ نے کھانے سے نہیں بھر دینے, جو کہ ہم اکثر کرتے ہیں نا کہ وہ اسپیشلی جب شادی بیاہ کے موقع پہ ہم جاتے ہیں تو آپ بس جا کے خاموشی سے لوگوں کی پلیٹوں کو دیکھا کریں کہ لوگ جو ہے وہ اس موڈ میں ہوتے ہیں کہ آج جو ہے نا یہ دشمن ہے اور ہم نے دشمن کو فتح کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ موڈ ہوتا ہے. اس میں بھی ایک مسکنسیپشن ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو 3 حصے بتائے گئے نا حدیث میں, وہ سمجھتے ہیں کہ تیسرا حصہ تو بھرنا ہی ہے. مطلب وہ جو آپ نے بات کی نا وہ ہے کہ if you really like something اور آپ کا بہت دل کر رہا ہے تو پھر 1/3 ہے, ادروائز وہ چند لقمے انف ہے. تو ہمارے یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ یار جب تک 1/3 نہیں ہوتا تب تو کھا سکتے ہیں, وہ تو بیر منیمم ہے. ہم اس سے پھر کبھی کبھار 2.5 اور 3 سے خیر ہم تو کچھ بھی کر لیتے, لیکن یہ مسکنسیپشن بہت بڑا. اچھا یہ جو عمر بھائی آپ نے بھی بات کی تھی نا کہ اصل میں فٹنس کے لیے نا, ہیلتھ اینڈ فٹنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈائٹ جو ہے نا آئی وڈ سے از اباؤٹ 70% آف یور 70 to 80% آف یور فٹنس. اگر آپ کی ڈائٹ ہی خراب ہے, آپ جتنا مرضی ورک آؤٹ کر لینا یو ناٹ گونا گیٹ ان شیپ. ڈائٹ سب سے پہلے, مطلب اگر آپ کا منہ کنٹرول نہیں ہو رہا نا, آپ سے کھانا کنٹرول نہیں ہو رہا, تو آپ جتنا مرضی, کیونکہ دیکھیں آپ نے اگر جم میں ٹائم لگایا, آپ نے کوئی مطلب گیم بھی کھیلی ہے, کتنے کیلوریز برن کر لیں گے؟ 500 کر لیں گے, 600 کر لیں گے, کتنا کر لیں گے؟ ہاؤ مینی کیلوریز ول یو برن؟ ویسے تو ایوریج بندہ 350 400 کر لے گا, 500 کر لے گا, لیکن یہی 500 کیلوری جو ہے آپ ایک برگر کھا کے اور ساتھ اس کے چپس کھا کے آپ 500 پوری کر لیں. آپ ایک کوک کی بوٹل پینا شروع کریں, پیپسی پئیں, تو وہی کتنی کیلوری تو وہاں بن جاتی ہیں. سو لٹرلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ اگر ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں نا تو بیکاز خوراک اتنی گندی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار میں ورک آؤٹ کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی اثر نظر نہیں آ رہا. اثر اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ ڈائٹ آپ کی ان چیک نہیں ہے. سو سب سے پہلے جو ہے وہ ڈائٹ کو ہیلدی کرنا, ڈائٹ کا پورشن کنٹرول کرنا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایک کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی میں لے کے آنا. مطلب میں کہتا ہوں کسی کو ہوگا نا کہ جی میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے, میں کہتا ہوں یار اینی تھنگ از بیٹر دین سٹنگ آن اے couch and eating popcorn. آپ اٹھ کے واک کر لو بھائی, تم جا کے اپنی گلی محلے میں ہی چکر لگا کے آ جاؤ. Anything is better than sitting on a couch and twiddling your thumbs doing absolutely nothing. کچھ کر لو, اپنے جسم کو حرکت دو, تو حرکت دیں گے تو برکت آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیز اصل میں جی بس میں یہی ڈائٹ کی بات آپ کر رہے تھے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہم
اس کا اس چیز کی بالکل اویئرنیس ہی نہیں ہے. جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے یہ جو ہم چیزیں لیتے ہیں اس کے ڈبے پہ نیوٹریشیس ویلیوز لکھی ہوتی ہیں اور اس کی کافی وہ بریک ڈاؤن کیا ہوتا ہے, تو لوگ اس کو پڑھ کے اپنے دیکھ کے اپنا جو حساب کتاب انہوں نے رکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی چیز جا کے مجھے شروع میں نئی سی لگی, کیونکہ ہمارا یہاں پہ بالکل کلچر نہیں ہے. اس کے علاوہ ڈائٹ کھانا, ٹائملی کھانا, جیسے رات کا کھانا مثال کے طور پہ جلدی کھانا, یہ بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں پہ کچھ آتے ہیں اس حوالے سے بھی لوگوں کی خراب ہیں, رات بہت لیٹ کرنا, تو ظاہر ہے پھر وہ پیٹ اور ساری اوور آل ہیلتھ کو متاثر کرے گا. وہ بیسیکلی آپ کا فیٹ کانٹینٹ بن رہا ہوتا ہے, جتنا آپ لیٹ کھانا کھائیں گے نا اور اس کو ہضم نہیں ہونے دیں گے تو وہ پھر آپ کے اوپر چڑھے گا. ایگزیکٹلی. اور وہ بیسکلی فیٹ ڈپازٹس میں ریزلٹ کرے گا, کیونکہ جب آپ ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کا جو کھانا ہے وہ آپ کی انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے, جو کہ آپ کی باڈی کو چاہیے ہوتی ہے. آپ کی باڈی ریلائز کرتی ہے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا اتنی ایگزرشن کرتا ہے دن میں, تو اس کو اتنی انرجی چاہیے, تو وہ پھر ان کیلوریز کو یوٹیلائز کر لیتا ہے. لیکن اگر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو وہ سارا کا سارا کھانا جو ہے نا وہ پھر آپ کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, وچ مینس کہ وہ پھر فیٹ میں بنے گا. پھر آپ کو آگے جا کے اللہ معاف کرے ہائی بلڈ پریشر کے پرابلمز ہوں گے, اللہ نہ کرے ڈائبٹیز بھی ہو سکتا ہے, اور بھی ہزاروں قسم کے ہارٹ پرابلمز اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر ایک انسان شروع سے ہی اپنے آپ کو ٹھیک رکھے اور اپنی ہیلتھ پہ, فٹنس پہ تھوڑا سا فوکس کر لے, تو لیٹر آن لائف میں نا آپ کے میڈیکل کے خرچے بھی بچ جائیں گے, جو آپ کو لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑے گا فار کمپلیکیٹڈ میڈیکل پروسیجرز اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے, وہ بھی بچ جائے گا. اذیت بھی بچ جائے گی, وہ جو ٹائم ضائع ہوگا وہ بھی بچ جائے گا, اگر آپ تھوڑا کر کے روزانہ انویسٹ کریں اپنے آپ کے اندر. یو نو تھنک آف اٹ ایز پارٹ آف یور ڈیلی روٹین کہ میں نے روزانہ اپنے ساتھ ٹائم لگانا ہے تاکہ میں اپنے آپ کو فیوچر کی پرابلم سے بچاؤں. بات وہی بیلنس کی طرف آ گئی کہ اپنے ڈائٹ اور باقی چیزوں میں اوور آل بیلنس کریٹ رکھنا ہے, ادروائز تھنگز ول گو آؤٹ آف بیلنس اینڈ ہر جگہ پرابلم